ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں عمران علی صاحب سے اور انور اقبال صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ایران امریکہ کے حوالے سے۔ عمران صاحب، وہی بات کہ مختلف ایجنڈاز تو ہیں ہی صحیح، مگر جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو، اور کئی دفعے تو بہت یہ واضح بھی ہو جاتا ہے ان کے بیانات سے کہ وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈیسپریٹ بھی ہیں، مگر پھر جب معاملہ حل ہونے لگتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ از دیر اے ٹائم لائن دیٹ یو کین پٹ کہ ان کے اوپر کب تک یہ ڈومیسٹک کمپلشنز اتنی بڑھ جائیں گی؟ ہم کئی لوگ جو ہے وہ پیٹرول کا ذکر کرتے ہیں، پیٹرول کی قیمت کا، کچھ لوگ مڈ ٹرم الیکشنز کا کرتے ہیں۔ think those things matter that much? I think ان کے لیے یہ اتنا میٹر نہیں کرتے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ امریکہ میں لائف از نارمل، انفلیشن ہے، گیس کی پرائسز ریز ہوئی ہیں، انور مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن لائف گوز آن۔ کسی نے اپنی گاڑی نہیں بیچی، گاڑیاں چل رہی ہیں، تھوڑی سی مرمرنگ ہے۔ امریکہ ون آف دا لیسٹ افیکٹڈ ممالک ہے اس کے اندر۔ ایگزیکٹو بہت سٹرونگ ہے، ان کا اپنا ریپبلکن بیس، ریپبلکن پارٹی کا بہت سٹرونگ ہے۔ ہاں جی، یہ ہو سکتا ہے کہ درمیان والے ووٹرز اور جو نان ریپبلکن ووٹرز ہیں وہ یقیناً ان کے خلاف ہیں، لیکن ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ میرا خیال ہے اگر پڑتا بھی ہے تو وہ اس قسم کے مائنڈ سیٹ کے ہیں کہ ہی تھنکس کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ انور کی ایک بات بہت صحیح ہے، دا ونر از اسرائیل، اینڈ اسرائیل بروٹل ونر ہے، بروٹل۔ اور میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ، یعنی کہ آپ نے اگر 7 اکتوبر کا بدلہ لینا ہے تو آپ اس سے 500 گنا زیادہ اکراس باؤنڈریز غازہ میں وہ گیٹو بنا دیا انہوں نے، اور وہ اپنے ایریا کو انکریز کیے جا رہے ہیں۔ گیٹو تو سر وہ پہلے ہی تھا، اس کو چھوٹا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جی، گیٹو سے بھی آگے کا کوئی لفظ ہوگا جی، گندگی کا ڈھیر، ریٹ پوائزن، بچے۔ دیکھیے، پرپورشنیٹ ہونی چاہیے نا ریٹریبیوشن بھی دنیا میں، یہ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، پاکستان کے لیے بھی اب ایک ڈیلیکیٹ مومنٹ ہے۔ اچھا، جب اس حکومت نے اور پاکستان کی ساری انسٹیٹیوشنز نے بورڈ آف پیس جوائن کیا تھا، اس بورڈ آف پیس کے فیصلے کی وجہ سے ہم میڈیٹر بن گئے۔ اب انور کی بات سے یہ لگتا ہے کہ بورڈ آف پیس جوائن کرنا، بورڈ آف پیس ایک فساد تھا۔ غازہ میں کوئی بہتری نہیں ہوئی، غازہ میں تنزلی اور برائی آئی ہے بورڈ آف پیس کے بعد سے۔ ساؤتھ لیبنن میں ایک پورا خطہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہاں نہ میں کچھ شاید 4-5 روز اور کا ٹائم چاہیے ساؤتھ لا کے وہ اور کنسولیڈیٹ کر لیں۔ تو اس سارے فساد کے پیچھے جس میں کٹ پتلی امریکہ نظر آتا ہے، اسرائیل کو چانس دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی درندگی مزید کر لے۔ پھر ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، تھرو آؤٹ ہم نے ایران جا کے ان کو بتایا کہ امریکنز آپ کو یہ کنسیشنز دے دیں گے۔ ایران بھی ہمیں آہستہ آہستہ ایران کا ڈسبلیف بڑھتا جائے گا ہم سے، کیونکہ ہم نے پیغام پہنچایا، مطلب کہ ہم نے تو وہ جس کو کہتے ہیں نا، our intentions were all very good. Our intentions were the noblest. سارے کا مقصد امریکہ کا صرف اسرائیل کو مزید درندگی کا موقع دینا تھا، تو ہم بھی تو اس پیس پروسیس کے کوک تھے نا۔ غلط جج کیا۔ یہی بات اگر ہم انور اقبال صاحب کے پاس اب لے کے جائیں، انور صاحب، یہ بورڈ آف پیس کا ذکر کیا عمران صاحب نے، پچھلے دنوں یہ سٹوری بھی آئی کہ اس میں جتنے پیسے کمٹ کیے تھے، پلیج کیے تھے، اس میں سے کچھ بھی نہیں آیا۔ سو اٹ ڈز سیم ناؤ کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ تو بس ایک تماشا ہی تھا شاید پھر سب، واشنگٹن میں امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے۔ واشنگٹن میں تو اب اس کا بہت کم ذکر ہوتا ہے، کوئی کہیں ذکر نہیں ہوتا، اور میرا خیال ہے ٹرمپ انتظامیہ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئی ہے کہ جب تک وہ ہیں، جب تک ہیں، اس کے بعد وہ یہ بورڈ آف پیس وغیرہ نہیں چلے گا، ختم ہو جائے گا۔ ایک طرف تو کوشش تھی کہ اقوام متحدہ کو سائڈ لائن کر دیا جائے اور بورڈ آف پیس آگے آئے، وہ بھی اب کوئی کوشش نہیں ہوتی، بلکہ امریکہ بھی اپنا مقدمہ
وہیں لے کے جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز میں، اور ساری جو بحث ہو رہی ہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں ہی ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے بورڈ آف پیس کے معاملے میں اب واشنگٹن بھی بہت زیادہ سیریس نہیں ہے، گرچہ اگر آپ ان سے سوال پوچھیں گے تو جواب میں وہی کہیں گے کہ سیریس ہیں، لیکن سیریس نہیں ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ دونوں اب بھی جو ہیں ایک دوسرے کو کنسیشن دینے کو تیار نہیں ہیں. دونوں چاہتے ہیں کہ فائنل جو ہے جنگ بندی ہونے سے پہلے پہلے جتنا کچھ گین کر سکیں تو وہ کر لیں، کیونکہ اصل نیگوسیشن اس کے بعد شروع ہوگی. مثلا یہ کہ سینکشنز اٹھیں کہ نہیں اٹھیں، امریکہ جو ہے ایران کے پیسے واپس کرے یا نہیں کرے، وہ زیادہ اہم چیز ہے خاص طور پہ ایران کے لیے، جس کا معاشی طور پہ بہت نقصان ہوا ہے. آپ دیکھیں نا، ہم لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم جذباتی باتیں کرتے ہیں. آپ سوچیں اگر 18 لاکھ روپے کا $1 ہو جائے تو آپ پاکستان میں کیا کریں گے؟ تو وہاں 18 لاکھ ریال کا $1 ہو گیا ہے. تو آپ اس کے ریپرکشن بھی دیکھیں نا کس طرح کے ہوں گے ملک میں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ دکاندار جو ہیں وہاں لوکل کرنسی لینے سے انکار کرتے ہیں. اب ایک کارڈ گورنمنٹ نے دیا جس سے آپ بارٹر سسٹم کے تحت چیزیں خریدتے ہیں. تو ایران کو اس سے نکلنا ہے اور اس پہ وہ بات چیت ہوگی، وہ زیادہ سیریس چیز ہے. لیکن اس حد تک جانے سے پہلے جتنی بھی پوائنٹ اسکورنگ کریں دونوں کرنا چاہتے ہیں. بٹ آئی مین سر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی والی بات کہ پوائنٹ سکورنگ کب تک ہوگی؟ کیا اب ایران کہیں نہ کہیں مانے گا، یا ہم کہیں کہ جو گلف کے ممالک ہیں کیونکہ ان کی تو ساری معیشت جو ہے استحکام بہت ضروری ہے، ان کا دباؤ ہوگا؟ اور ہیز ایوری ون جسٹ گیون اپ؟ آئی مین لائک یو نو اتنی وہ گفتگو اس قسم کی ہوتی ہے کہ کئی دفعہ اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ واٹ آر دا ڈرائیورز دیٹ آر گوئنگ ٹو ٹیک اس ٹو پیس. کوئی ہیں بھی صحیح ایسے ڈرائیور؟ بالکل صحیح کہ میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں یار کیا فائدہ ایران پہ بات کرنے کا، سمجھ ہی کچھ نہیں آتا. لیکن جس طرح انور نے کہا، یہ جو ہڈسن انسٹیٹیوٹ والی بات ہے نا کہ آپ یہ جو وار ہے دیٹ از نیگوسیشنز بائی اندر مینز، ایک اٹیک کر لیا، پریشر ڈال لیا دونوں سائڈ سے. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ یہ ٹو اینڈ فرو کتنے دن چلتی ہے. میرا خیال ہے کہ جی اس پیپر پہ سائن ہو جائے گا وہ جو شروع والا ہے. لیکن انور سے ہی کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہو جائے گا سر، مطلب 4-5 دن کیونکہ وہ اور یہ ایکسیوس کی جو سٹوری ہے نا دونوں کی ڈانٹ کی، اگر دونوں میں ڈانٹ اور گالی گلوچ ہوگی تو ایکسیوس کو کبھی نہیں بتائیں گے. یہ دس از یہ اس لیے کی گئی تاکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک امیج بہتر کیا جائے کہ جی وہ ناراض ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں. آئی واز جسٹ ونڈرنگ کہ وہ کنونس کس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اسرائیل پہ دباؤ ڈال سکتا ہوں؟ کیا وہ ماگا سپورٹ بیس کو کر رہے ہیں کنونس، یا وہ گلف کے جو ممالک ہیں، ریاستیں ہیں، ان کو پیغام دے رہے ہیں؟ وہ ایکچولی مجھے اور آپ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ساڈی کیڑی مجال، ساڈی بھی مجال جی. وہ ہم برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں اس سے پہلے کہیں گے دیکھا میں نے تو نتنیاہو کو بہت برا بھلا کہا تھا، وہ مان نہیں رہا. تو یہ ہو جائے گا یہ ڈاکیومنٹ، لیکن اس کے بعد اگلی نیگوسیشنز شروع ہوں گی. اس نیگوسیشنز کے دوران بھی اٹیکس، اگر ہڈسن انسٹیٹیوٹ والی بات ٹھیک ہے چلیے جی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم ہیئر. ویری کوئکلی ای یو والا بھی میں نے آپ دونوں سے کیونکہ پوچھنا تھا، تو عمران صاحب 1 منٹ میں اگر آپ اس پہ کامنٹ کر دیں کہ بھارت سے بہت اس کے اوپر رد عمل آیا جو یوکرین کے ساتھ ذکر ہو گیا کشمیر کا. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یورپین یونین کے موقف میں بہت بڑی تبدیلی ہے؟ جی بہت بڑی ہے. ذکر کرنا ختم ہو گئے تھے، یہ دوبارہ، اور بہت اچھا کیا، اس کی تعریف کرنی چاہیے. اور پاکستان کا جو ایک انہانسڈ امیج ہے کہ صلح کروا رہے ہیں ہم، میں نے بھی اس کو کرٹیسائز بھی کیا کہ کیسے ہم پرابلم ہے، لیکن اس سے بڑا فرق پڑا ہے. اس کے علاوہ جو میں نے نیگوسیشن کا ذکر سنا ہے وہ ہیومن رائٹس پہ اور باقی چیزوں پہ پاکستان کے لیے اتنا کرٹیکل نہیں تھے، تعریفیں زیادہ تھیں. اوور آل GSP+ کا بھی نیکسٹ ایئر چانس ہے. اٹس اے ویری گڈ سائن جی، اٹ مسٹ بی، اس کو ویلکم کرنا چاہیے. انور اقبال صاحب، سر یور کامنٹس آن دس، بیکاز یہ بہت پاکستان کے لیے تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان کی ڈپلومیٹک آئسولیشن تو ختم ہو گئی ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور انڈیا بھی اس پہ ناراض بھی بہت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانے میں مودی صاحب نے کہا تھا کہ مڈل ایسٹ میں، یعنی مسلمان ملکوں میں بھی کوئی پاکستان کی حمایت میں نہیں بولے گا، ہم اس کو ٹوٹلی آئسولیٹ کر دیں گے. تو وہ نہیں ہوا. آپ سارے ہی بول رہے ہیں، بلکہ آپ سے سمجھوتے کر رہے ہیں، ڈیفنس پیکٹ کر رہے ہیں. اور انڈیا کا تو یہ حال ہے اس کا ریئیکشن کا کہ یہاں ایک پاکستانی صحافی نے سوال کیا ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے
کہ کیا آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے، اس کو انڈین میڈیا نے اتنا زیادہ پلے کیا کہ میں حیران ہوں. ایک چھوٹے سے مطلب ینگ ہے بیچارہ، جونیئر ہے، اور چھوٹے سے وہاں کوئی ادارہ ہے پاکستان میں اس کے لیے کام کرتا ہے، اس کو اس طرح سے پیش کیے گا جیسے پاکستان کے صحافی نے واشنگٹن میں بیٹھ کے بغاوت کا علم بلند کر دیا ہے. تو انڈین پتہ نہیں کیوں اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں، مجھے کوئی ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی. بہت بہت شکریہ ہمارے دونوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے اور جو اس میں تاخیر کا ذکر ہو رہا ہے.